الأمين الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفاعل إلى الخير كفاعله، الداعي إلى الخير كفاعله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس. صدق رسوله النبي الأمين الكريم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی والدیک وآلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا ابدا ابدا. صاحبان گرامی قدر، قرآن شریف: لا يؤمن احدكم حتى اكون فلا وربك لا يؤمنون. محبوب، آپ کے رب کی قسم ہے، لا يؤمنون، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ کو ہر فیصلے میں اپنا حاکم تسلیم نہ کر لیں. یہ ڈائریکٹ خطاب صحابہ کرام میں اور ان ڈائریکٹ خطاب قیامت تک غلامی مصطفیٰ چاہن والے حضور دے مسلمانوں ہے. اس وقت تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک نبی پاک کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک مقام تے فرمایا حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے: لا یؤمن احدکم، وہ بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ اس کو میں محبوب نہ ہو جاؤں، من والدہ، اس کے والدین سے، وولدہ، اس کی اولاد سے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اللہ کی محبوب کی ذات نہ ہو جائے. اس وقت تک ایمان مکمل ہوتا نہیں ہے. حضرات، بات سیدھی سی ہے، میں نے نظام مصطفیٰ کی ضرورت و اہمیت پر بات کرنی ہے. بات یہ ہے کہ جس طرح ایک مسلمان نو نماز روزے دے بارے احکام پوچھن دی ضرورت پیش ہوندی کہ نماز پڑھنی میرے نبی دا طریقہ کی ہے، میں روزہ رکھنا ہے، حضور نے کی احکامات ارشاد فرمائے نے، میں اپنے مال دی زکاة ادا کرنی ہے، شریعت مصطفیٰ میں کی حکم دے رہی ہے، میں نکاح شادی والے معاملات کرنے نے میرے نبی دی سنت مبارکہ کی ہے. جس طرح شرعی معاملات دے اندر سانو
शरीयत मुस्तफा दा पाबंद रहना एक मोमिन वास्ते ज़रूरी है। इस तरह अपने समाजी मामलात के अंदर भी हर मुसलमान वास्ते ज़रूरी है कि मुस्तफा पाक दी शरीयत दा पाबंद रहे जी। तिजारती मामलात होण उसवा मुस्तफा देखो, समाजी मामलात होण सरकार दी सुन्नत देखो, मुआशरती मामलात होण कारोबार होवे, दुकान दा मामला होवे, मकान दा मामला होवे, तिजारत होवे, ज़राअत होवे, वजारत होवे, कुछ भी है असां वेखना साडे नबी दी तालीमात इस बारे की। मतलब यह है कि जेड़ा दीन सानू मस्जिद के अंदर चाहिए वो ही दीन मुसलमान नू कचहरी अंदर भी चाहिए। फैसले होण तो भी कुरान के मुताबिक, फैसले होण तो भी मुस्तफा दे फरमान के मुताबिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुण सुनो, पाकिस्तान कद वास्ते बनाया गया? हिंदुस्तान के अंदर दो कौमां सन, हिंदू सन, मुसलमान सन, और तीसरी कौम अंग्रेज सी, वो हुक्मरान सन। हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहते सन। हिंदुओं की जमात सी कांग्रेस, मुसलमानों की जमात सी मुस्लिम लीग। हिंदुओं की तादाद ज़्यादा सी, उन्होंने नारा लगा दिता कि हमें हिंदुस्तान अलग मुल्क चाहिए। मुसलमाना सोचा कि अगर हिंदू अंग्रेज़ों तो आज़ाद हो गए, असी अंग्रेज़ों तो आज़ाद हो जाएंगे तो फिर हिंदुओं के गुलाम रह जाएंगे। अगर हिंदू अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं रह सकते तो हम भी फिर अंग्रेज़ों और हिंदुओं के गुलाम नहीं रह सकते, हमें भी दोनों की गुलामी मंजूर। कुछ लोगों ने इत्तेफाक कर लिया, लेकिन मुसलमान डट गए। और डटन वाले कौन सन? वो नहीं सन जेडे अज कहते जी इन्हों के बड़े नहीं सन जी। मौलवियों का क्या काम है जनाब सियासत में? इनके बड़े तो उस वक्त अंग्रेज़ों के पालसी और मालशिए थे। 1957 की जंग आज़ादी में जब हमारे बुजुर्गों ने जाने दी, और 57 की जंग आज़ादी में तोपों के आगे किन को बांधा गया? वो उलमा थे। सजाए मौत किन को दी गई? काले पानी की सजा किन को दी गई? उनको दी गई जो रब्बानीयीन उलमा थे, जिन्होंने कहा था कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ और अंग्रेज के खिलाफ मुसलमान का जिहाद करना जायज है और वाजिब हो चुका है। मौलाना किफायत अली काफी समेत रहमतुल्लाह ताला अलैहि मजमईन हमारे सैकड़ों अकाबरीन को सख्त से सख्त और इबरतनाक सजाएं बर्दाश्त करना पड़ी इस पादाश में। उनका नजरिया था कि मुसलमान अलग कौम है, इनका अलग तशख्खुस है, इनकी तहजीब अलग है, इनका तमद्दुन अलग है, इनका मुल्क अलग है। मुसलमान अंग्रेज का गुलाम नहीं रह सकता, हिंदू का गुलाम नहीं रह सकता। मुसलमान अगर जिंदगी गुजारना चाहता है तो वह गुलामी मुस्तफा में गुजारना चाहता है, वो सिर्फ हजूर की गुलामी चाहता है। उन्हें तोपा दे के बन के तोप गोले चलाए और उलमा दे जिस्म दे टुकड़े हो गए, चीथड़े उड़ गए। वो साढ़े बड़े सन या इन्होंने हुक्मराना दे बड़े सन? बात ही नहीं। बात है कि पाकिस्तान किस लिए बनाया गया? उलमा ने एक नजरिया पेश किया कि हजरात हम अलग वतन बनाने जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान इस वास्ते बनाया गया सड़क खूबसूरत होणगियां, पुल बड़े अच्छे होणगे जी, ओवर ब्रिज बन जाएंगे, तो मोटरवे बन जाएगी, मैट्रो बन जाएगी। ये तो खूबसूरत सड़क शायद यूरोप मुल्कों च और इंडिया च होण है जी। इतने डिक्टेटरशिप नहीं आएगी, सियासत होगी, सिर्फ जमहूरीत होगी। तो अंग्रेज साढ़े 2-3 मरतबा डिक्टेटरशिप आ चुकी है, लेकिन इंडिया शायद एक बार में नहीं आई। क्या पाकिस्तान इस मकसद से बनाया गया था? सड़क बड़िया सोहनियां होणगियां, तो उत्थे जनाब लुट खसुट होएगी, उत्थे जनाब चोर बाजारी होएगी, इसकी लाठी उसकी भैंस होगी। इसलिए पाकिस्तान बनाया गया। अगर उस वक़्त उलमा हिंदुस्तान दी कौम के सामने ये नजरिया रखते कि हजरात हिंदुस्तान की अवाम जो मुसलमान है, हम एक ऐसा मुल्क बनाने जा रहे हैं जिसमें गुस्ताख रसूल को खुली छुट्टी होगी, जिसमें पाकिस्तान की बेटी को बेचकर अमेरिका के हवाले कर दिया जाएगा, जिसमें अश्क रसूल को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा, जिसमें इंसाफ बिकेगा, जिन अदालतों में झूठे कुरान उठाए जाएंगे, जिस मुल्क का हुक्मरान कहे जी भगवान और रहमान एक जैसे माज़अल्लाह, जिस मुल्क के हुक्मरान और हाकिम बनने वाले लोग हिंदुओं की दिवालियों पर दूध वार कर कहेंगे ये मुतबर्रक हो गया, हम शिफा के लिए पीने वाले, नऊज़ बिल्लाह मिन हाज़िल खुराफात। अगर यही नजरिया होता, ईमान से बताएं, मस्जिद के अंदर आप बैठे हैं, क्या मुसलमान अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार होते? 60,000 या 1 लाख तो ज्यादा कुर्बानियां हुई हैं।
اور دنیا دی سب تو بڑی ہجرت ہوئی جس وقت پارٹیشن ہوئی، اور شاید ہجرت دے اندر ہونے والا نقصان بھی دنیا دا سب تو بڑا خسارہ ہوئے جڑا مسلمانوں نے وطن عزیز ملک پاکستان کو حاصل کرنے واسطے برداشت کیتا۔ ساڑھے بابا جی امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے سن کہ 70,000 ساڑیاں بچیاں ہندوؤں تے سکھاں تے انگریزاں تے بچیاں دی ماواں بندیاں رہ گئی ہیں، اور لوگاں جائیداداں قربان کیتیاں، اپنی اولاداں قربان کیتیاں، اپنے منصب قربان کیتے۔ اگر 4 بھائی نے تو 3 شہید ہو گئے، ایک پاکستان پہنچے ہے، اپنے مربے چھوڑے، کد واسطے کہ سانو وہ ملک چاہیے جتے ساڑھے نبی پاک دی شریعت دا نظام نافذ ہو۔ علماء نے کہا ہم ایک ایسا ملک بنانے جا رہے ہیں کہ جس میں وہی نظام ہوگا جو نظام مصطفیٰ تھا، جو صدیقی و فاروقی و عثمانی و علوی دور میں امیر معاویہ سمیت عمر بن عبدالعزیز سمیت رضوان اللہ علیہ مجمعین سمیت جن ادوار مقدسات و مطہرات میں جو نظام نافذ رہا کہ اسلام مدینے کی ریاست سے نکلا، اسکندریہ اور یونان تک پہنچا، اور اس نظام کی برکت سے اسلام افغانستان تک پہنچا، اور جناب کفر کے ایمانوں میں لرزہ طاری ہو گیا، ایران جیسی سپر پاوریں عمر فاروق کے قدموں میں آ گئی۔ یہ ساری برکات تھی تو نظام مصطفیٰ علیہ السلام کی تھی۔ علماء نے کہا کہ ہم وہ نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، تو بھئی کیسے ہوگا؟ ہمیں ملک الگ چاہیے۔ قوم نے کہا جی ہم تیار ہیں، بھائی قربانی دینا پڑے گی۔ قوم نے کہا جی ہم تیار ہیں۔ ماؤں نے بیٹے قربان کی، 2 شیزاؤں نے اپنی عزتیں داؤ پر لگا دی، اپنے وطن قربان کیے، جائیدادیں قربان کی، علاقے قربان کیے۔ بلکہ تاریخیں پڑھو اور ہجرت کی تاریخ پڑھو، ایسے ایسے واقعات بھی نے کہ 2 شیزہ کنواریاں بچیاں، پتہ لگ گیا کہ انگریز ساڑھی عزت خراب کرنا چاہتے تو انہیں خود کنویں چھلانگ لگا لی، حالانکہ خودکشی ہے، لیکن اپنی عزت بچانے واسطے کہ تمہیں پہلے کسی مر جائیے، ایک عدد واسطے برداشت کیتا اس تے اسلام نافذ ہو جائے۔ ساڑھے بزرگ فرماندے سن، ساڑھے میرے رشتے تو دادا جی لگتے سن، تو کہتے سن کہ ساڑھی 6 مربع زمین سی تے بڑے ٹھاٹ باٹ نہ سی رہندے سن، جس پنڈے سے وہ پنڈی پورا ساڑھے ماتحت سی، لیکن وہ سب کچھ قربان کیتا کدے واسطے کہ سانو وہ ملک نصیب ہو جائے جتھے مصطفیٰ پاک دی شریعت دا نظام نافذ ہو۔ اور ایسے درجنوں اور سینکڑوں مقام دے واقع پیش آئے۔ ایک کہنے لگے جی کماد دی فصل سی، وہ کچھ لوگ چھپے سن، مسلمان انگریز قتل و غارت کر رہے سن، ہندو زیادہ ہندو سن، اگر سکھاں نے بڑکایا سی تو وہ ہندوؤں نے بڑکایا سی، تو بچہ چھوٹا جو تو بچہ رونے لگا، ماں نے خود اپنے بچے دا گلا دبا کے اس نے مار دیتا، یہ روے گا تو پھر انہیں پتہ لگ جائے گا اتنی جانا جان گئی، لہذا اتنی جانا جاننوں بہتر ایک جان ہی چلی جائے۔ حالانکہ ماں اپنی اولاد دے حوالے نہ کتنی سینسٹیو ہوندی، کتنی حساس ہوندی۔ یہ سب کچھ کس لیے برداشت کیا گیا کہ ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا۔ پھر نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، قانون ریاست کیا ہوگا۔ ہم وہ ملک بنانے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس میں وہ ملک بنانے جا رہے ہیں جس میں نبی پاک کی شریعت کا نظام نافذ ہوگا۔ اب جب ملک بن گیا تو اس نعرے کی تکمیل نہ ہو سکی۔ اب کیا سیاست ہے، ہماری نالی بن جائے، گلی بن جائے، پلی بن جائے، تھانے کچہری کی سیاست۔ سان لوگ کہندے جی اگر اسی مطلب ہے کہ چودھری صاحب ووٹ نہیں دیاں گے تو تھانے جس پھڑے جاواں گے تو سان چھڑائے گا کون، تو جی اشرے سے پھڑے گے تو پھر کون چھڑائے گا جی۔ یعنی سیاست کا معیار بنا کیا پاکستان اس لیے بنا تھا، پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا ہم نے اس مقصد کی تکمیل کرنی ہے انشاءاللہ۔ اب اہل سنت جاگ گئے، اہل پاکستان جاگ گئے۔ اچھا پھر ایک جانسا ہی دیتا جاتا جی، مذہبی جماعت اقلیتوں کو حقوق کیسے دے گی؟ ہم نے تو اقلیتوں سے مراد عیسائی ہیں، زیادہ تر عیسائی ہمارے ملک میں، دیگر مذہبی ہیں، تو ان اقلیتاں جڑے حقوق دیتے نے وہ سن لو جی۔ 76 سالاں تو عیسائیاں نوں درجہ 4 میں بھرتی کر کے نالیاں کڈن تے لگا دتا۔ یہ اقلیتوں کو حقوق دیے جا رہے ہیں، یہ حقوق اقلیتوں کو دیے جا رہے ہیں کہ نالیاں کڈن تے مولویت نہیں لایا نا، ملک نو مولویت نہیں لوٹیا نا، لکھاں کروڑاں تے ارباں خرباں دے اثاثے علماء دے نہیں نا۔ یہ ایک ہوندا ہے ڈیرا، ایک ہوندا ہے قبرستان،
جی میں گل اس واسطے کر رہا کہ علماء ربانی جن کا حق ہوں کہ حق بات بیان کر. اسی جا رہے ہیں الیکشن دے اندر اسی انگوٹھا لگا کے شہادت پیش کرنی. ساڈا کام ہے تمہیں دسنا کہ بھئی شہادت کسی ایسے بندے دے حق نہ پیش کر دینا جڑا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے دین دا منکر ہوئے, جڑا ختم نبوت دا منکر اور ڈاکو ہوئے. میں تو حدیث پڑھ کے سنانا او خطبہ سناواں گا جڑا آقا امام حسین میدان کربلا چ پڑھے. بات ریکارڈ ہو رہی ہے, میں حدیث دا حوالہ نہ پیش کر سکا میں تہاڈا مجرم. حدیث صحیح اور مولا علی سرکار اس دے راوی نے آقا امام حسین نے میدان کربلا چ خطبہ پڑھ کے سنایا اور حدیث پڑھ کے سنایا کہ جس وجہ تو فرمایا کہ میں یزید نہ بغاوت کر رہا ہوں. اے وجہ سی میں تو پڑھ کے سنانا. تو حضرات اساں شہادت دینی ہے جناب, اے شہادت دے رہے. حدیث کریمہ ہے نبی پاک علیہ السلام دی, اور یہ حدیث امام حسین سرکار کو سوال کیتا کہ آپ نے خطبہ پڑھیا میدان کربلا کہ جناب وجہ کی ہے تسی دربار رسالت سجادہ نشین ہو, لوگ تواڈے پیر چومدے نے, بادشاہ پہلے ہو, کائنات دے سب تو بڑے دربار دے سجادہ نشین ہو, اللہ عزتاں تانوں دتیاں نے, گورنری مدینے دی لے لو تا حیات تواڈے بچے بھی اس نو فائدہ اٹھان, بس کہہ دو یزید ٹھیک ہے. آقا حسین پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں حضور کا اگر یہ فرمان میرے پیش نظر نہ ہوتا تو پھر اور بات تھی. اب سنیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یامر فی عباد اللہ بالاسم والعدوان فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا علیہ ان يدخله مدخله وكما قال رسول اللہ. کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نواز رسول میدان کربلا دے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے نے, فرمایا لوگوں سنو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مرہ سلطانا جائرا, فرمایا اگر ایسا وقت آ جائے بندہ مومن تے ایسا وقت آ جائے تسا ایسا حکمران پاؤ جڑا ظالم مستحلا لحرم اللہ, اللہ دی حرام کردہ چیزوں حلال کہندا ہے, ناقصا لعہد اللہ رب نال کیتا عہد توڑن والا ہے, مخالفا لسنت رسول اللہ حضور دیاں سنتاں دا مخالف ہے, یامر فی عباد اللہ بالعصم والعدوان اور اللہ دی مخلوق نو رب دیاں بندیاں نو گناہ دے برائی دا حکم دیندا ہے. ایسے ماحول دے اندر اگر بندہ مومن زندہ ہے فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول, اگر مومن اپنے قول یا فعل دے ذریعے دے خلاف نہ اٹھیا کان حقا علیہ ان یدخلہ مدخلہ, اللہ تے حق کے رب تے لازم ہے, رب جتے ظالم حکمران نو دوزخ دے اندر پھینکے گا اس مقام تے ظالم دے حمایتی نو بھی پھینکے گا. جی ہن دسیے ایجدہ سانگوٹھا لگا کے شہادت دینی یا اللہ اے بندہ ہے میرا امام ہے انہوں میں اپنا پیشوا چن رہا ہوں. اللہ دا قرآن بیان فرمادا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. اللہ دا قرآن بیان فرماندا ہے قیامت والے دن منہ تے مہراں لگ جان گیاں, وتکلمنا ایدیہم ہاتھ کلام کرن گے, وتشہد ارجلہم اور بندے دے پیر گواہی دین گے. یا اللہ نیکی ول جاندا رہیا یا برائی ول جاندا رہیا, تیرا میرا انگوٹھا بھی تیرے میرے ہاتھ دا حصہ ہے. ہاتھ بول کے نہ کہے کہ یا اللہ ایک پاسے کفر تے فرنگی نظام ہے ایک پاسے اسلام دا نظام کھڑا سی, یا اللہ اس دا انگوٹھا کفر تے نظام دی حمایت دے اندر لگا ہے, نہیں بلکہ تیرے میرے ہاتھ بول کے آکھنی یا اللہ اس بندے دا نعرہ سی انگوٹھا جسم نالو کٹ تے سکدا ہے پر مصطفیٰ دے دین دے خلاف نہیں لگ سکدا. تاجدار ختم نبوت کون پریشانی ہوگی ہے زندہ
تو پریشانی ہو گئی جناب, کوئی سیاسی کمپین نہیں ہو رہی. ساڈا حق ہے تانوں دسیے بھائی شہادت دین لگے ہیں کسی اس بندے دی شہادت دینی ہے کہ جن نے ختم نبوت دے تحریف نامے دے سائن نہ کیتے ہون. ایسے بندے دی شہادت دینی ہے کہ جن نے یہ نہ کیا ہو جی ہندو اور سکھ اور مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں. ایسے بندے دی شہادت نہیں دینی جڑا غازی ممتاز قادری دی پھانسی دے اندر رضامند ہوئے. ایسے بندے دی شہادت نہیں دینی کہ جڑا آسیہ ملونن بگان دے اندر رضامند ہوئے. ایسے بندے دی شہادت اور گواہی نہیں دینی جڑا قوم دیاں بیٹھیاں نچھان والا ہوئے. ایسے بندے دی شہادت نہیں دینی جڑا جناب اپنے لیڈر واسطے تے آرڈیننس تبدیل کرن دا حامی ہوئے لیکن غزہ و فلسطین دیاں بچیاں دیاں عزتاں نیلام ہون تے قیامت صغریٰ بپا ہون تے اسمبلی اندر گونگا شیطان بن کے بہن والا ہوئے. اسا ایسے بندے دی شہادت دینی ہے جڑا نعرہ لگا رہا ہوئے کہ یہ زمین بھی اللہ کی ہے, اس پر نظام بھی اللہ کا نافذ ہونا چاہیے. تاجدار ختم نبوت, ٹھیک ہے, شہادت دین جا رہے ہیں. اور پہلے تو ہوندا سی شاید علماء خاموش سن. جس وقت دیکھیا کہ اس ملک دے اندر ہی حضور دی ناموس تے عملے اور جناب عشاقان رسول تے عملے, غازیان اسلام تے عملے, ان دی عزتاں تے عملے, تو پھر کسی نے کیا سی نا دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا. یہ دل وچ عشق نبی نہیں تو وط راز ایمان دا مطلب کیا. وط ہندوستان ہی ٹھیک ہاتھ سے اتنے نقصان دا مطلب کیا. جس ملک وچ نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا. اب جاگ اٹھے الحمدللہ. یہ کیا کریں گے, مولویوں کا کیا کام ہے سیاست میں. یہ سیاست تو بڑی گندی چیز ہے. تو آپ گند میں رہ رہے ہیں 76 سالوں سے. اب تحریک لبیک پاکستان والے اور نفاذ اسلام کا نعرہ لگانے والے اس گند سے قوم کو نکالنے کے لیے آ گئے. قوم کو تجھے کدی ویکھے غور کیتا ہے کہ سیاستدانوں دی ایک ہوندا ہے ڈیرا تے ایک ہوندا ہے قبرستان. قبرستان وہ ہوندا ہے جتھے مردے جی دفن کیتے جاندے, اور ڈیرا کی ہوندا ہے جی اوتھے کوئی ایڈی اچھی رہائش نہیں بنائی جاتی, عارضی ہوندا ہے. لوگ آئے بیٹھے گلاں باتاں کیتیاں, اپنے سیاست کیتی, چائے شاہ پیتی, گپ شپ کیتی, اٹھ گئے. سیاستدان ملک پاکستان یا قبرستان سمجھے, مردے دفن ہو گئے, باہر مر جاندے نے تے لے کے دفن کر دیندے. یا پھر آئے جناب سیاست کیتی, سانو بیوقوف بنایا تے جے جت گئے تے پھر حکومت کیتی, بعد ٹر گئے تے ہار گئے تے پھر اپنے وطن واپس چلے گئے. کیا ان کے علاج سرکاری اسپتال میں ہوتے جی؟ ان کے بچے ان گورنمنٹ سکولوں میں پڑھتے ہیں؟ تو کیا ہم جانور ہیں؟ ہمیں کیوں نہیں ایسا ماحول مہیا کیا جا رہا عوام کو کہ ہمیں بھی ایسا ماحول مہیا کیا جائے کہ ہمارے بچے بھی کم از کم ہمارا سٹیٹس بھی ان کے بچوں کے مطابق ہو. کہتا جی وہ حسن حسین کے لیے اگر پاکستان محفوظ جگہ نہیں ہے, عمران خان کے بچوں کے لیے پاکستان محفوظ جگہ نہیں ہے, تو پھر ہم کون ہیں؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمیں کیوں نہیں ایسا ماحول مہیا کیا جاتا کہ ہمارا علاج بھی اس درجے, اور کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے 6 اکھاں نے یا 2 سر نے یا 4 لتاں نے؟ وہ بھی تو انسان ہے, ہم بھی انسان ہیں. ہماری ووٹ اور سپورٹ سے یہ بادشاہ اور حکمران بننے والے, ہمارے ٹیکسوں سے عیاشیاں اور بدماشیاں کرنے والے پھر ہمارے گریبان کو پڑ گئے اور مصطفیٰ کی عزت پر ڈاکہ زنی کرنے لگے. ہم نے مہنگائی برداشت کر لی, تیل اور پٹرول کی قیمتیں برداشت کر لی, آٹے اور پانی اور بجلی اور گیس کے بحران کو تو سب کو پھر برداشت کر سکتے ہیں, مگر جب مصطفیٰ کی مبارک دستار پر ان کا گندا ہاتھ پہنچا, اب مصطفیٰ کے غلام جاگ گئے ہیں. کیا کریں گے یہ لوگ؟ میں نے کہا علامہ سے پوچھ جو کہتا ہے کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے, اسے کیا خبر اپنے اندر ہزاروں مقام رکھتا ہے, وہ فقر کے جسم ہے, بے پردہ روح ہے قرآنی, خودی کو جب اپنے اندر نظر آتی ہے قاہری, یہی وہ مقام ہے. کہتے ہیں جس کو سلطانی غلامی میں مبتلا کیا گیا ہے تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی. یہ جبر و قہر نہیں, یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ہو نہیں سکتی جہاں بانی. کیسے ہوگا؟ ایسے ہی ہوگا جیسے 313 آ گئے تو مکے والوں نے کہا جب ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, مدینے کو ختم کر دیں گے, معاذ اللہ نقل کفر اور نواشد خاکم بدہن, نبی کو قتل کر دیں گے, نبی والوں کو ختم کر دیں گے. جیسے 313 ڈٹ گئے
فتح ہو گئی، ایسے انشاءاللہ پاکستان کی اسمبلی پاک ہونے جا رہی ہے۔ ساڑھے اندر بھی تو غیرت ہونی چاہیے جی۔ ایک پاس اسلام دی بات ہے، ایک پاس کفر دا فرنگی نظام ہے، پھر آئیں بائیں شائیں وائے کس وجہ سے؟ بس بات ختم بھائی۔ جب بات حضور کی، ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا، تو پھر ہم کھڑے بھی ان کے ساتھ ہیں جو نبی پاک کا نظام نافذ کرنے جا رہے ہیں۔ بس جس وقت تسی انگوٹھا لگانا لگنا تو ایک پر اندر دے مفتی نے پوچھ رہنا کہ قلب دا ہے، مفتی ہے نا اندر دا ہے کہ حضرت صاحب اسی ایک پاسے فرنگی نظام ہے تو ایک پاسے نفاذ اسلام دی گل ہے، تو انگوٹھا کہڑے پاسے لانا ہے؟ تو جے اندروں آواز آوے بھی نہیں فرنگی نظام نہ کھڑے ہونا تو پھر سمجھ کہ ایمان دا کباڑا ہو گیا۔ تو جے اندر دا مفتی کہے کہ حضور دا نظام نہ کھڑے ہونا۔ جس نظام کے لیے ہمارے بزرگوں نے دن رات محنت کی، قوم کے سامنے ایک نظریہ رکھا، قوم کے سامنے ایک نظریہ رکھا کہ ہم وہ ملک بنانے جا رہے ہیں جس میں نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا، تو پھر چاہیے کہ ہم اس مقدس مشن کی تکمیل کے لیے ہم اس مقدس مشن اور کاز کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جو مشن اس ملک کے اندر نبی پاک کی شریعت کا نظام نافذ کرنے جا رہا۔ یا رسول زندہ باد، زندہ باد بھائی، ہاتھ چوک کے نعرہ مارو کی گل پریشانی کس گل دی؟ تاجدار ختم نبوت۔ کچھ پریشان ہو گیا؟ ظہور دی ختم نبوت نعرہ تاجدار ختم نبوت۔ ہاں جی، جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے۔ اقلیتوں کو اب اقلیتیں بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اقلیتوں کو پتہ ہے کہ ہمیں حقوق دے سکتا ہے تو مصطفیٰ کا دین دے سکتا ہے، اللہ کا قرآن دے سکتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان دے سکتا ہے۔ یہ انگریزوں کو بہن بھائی، یہ جناب قادیانیوں کو بہن بھائی کہنے والے اور بھگوان اور رحمان کو ایک کہنے والے اب عوام کی کچہری میں ہے، اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم نے کن کو اپنے حکموں پر مسلط کرنا ہے۔ تب قیامت کے دن آواز آئے گی، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اپنے اپنے اماموں کے پیچھے ہو جاؤ۔ اس کے پیچھے ہونا ہے جس کو اپنا اپنا امام چنا ہوگا۔ اگر امام چنتے وقت آپ کے ضمیر نے کہہ دیا کہ انہیں مانا نہ رکھا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہو سکتا زندگی دا آخری ووٹ ہی ہو جائے۔ ہے جی، گرد و پیش نظر مارو، کنے ایسے لوگ نے جڑے جناب تو پچھلے سال نظر آتے سن، اس مرتبہ نہیں، پتہ نہیں ساڑھے کتنے دے پتے کٹنے والے نے۔ ہے جی، شب برات آ رہی ہے، اس واسطے اگر زندگی دا آخری ووٹ بھی ہے تو کہا واسطے نظام صلی اللہ علیہ وسلم، نظام پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی امیر ملت، آپ پیرانہ سالی، بڑھاپا، ذوف، نکاہت، کمزوری، صاحب فراش ہو گئے، جنہوں اندر منچی تے لیٹ گئے، پہ گئے، اٹھن جو گئے نہیں، تو تحریک نظام مصطفیٰ چل رہی ہے۔ آپ نے فرمایا سی کہ جہاں فقیر کی ضرورت ہو، فقیر کی چارپائی اٹھا کر لے جائے جائے۔ مولوی دین کی بات کرتے ہیں، آپ نے مولوی نہیں کریں گے دین کی بات، اور کون کرے گا؟ بس ہمارا یہ نعرہ ہے کہ جو دین مسجد کے اندر تھا ہمیں کچہری کے اندر بھی وہی دین چاہیے، جو دین مسجد کے اندر ہمیں بازار کے اندر بھی وہی دین چاہیے، جو دین مسجد کے اندر تھا ہمیں ایمان اسمبلی کے اندر بھی وہی دین چاہیے۔ اور اسمبلی کے اندر پاکستان کلمے کے نام پہ بنا ہے، اور نعرہ بھی کس کا لگے گا؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ ہر دکھ کی ہے دوا بس نظام، ہر دکھ کی ہے دوا فقط نظام مصطفیٰ۔ واللہ ممبر رسول دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ جڑا موجودہ سیاسی نظام ہے اسی قطن اتنا متفق نہیں، اسی قطن قریب نہ ہوندے، اسی اس واسطے اس نظام چ انٹر ہوئے ہیں
کہ یہ اندر اسلام کی بات کی جائے. اس ملک میں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی بات ہے. اس مقدس قافلے کے راہی و مسافر آپ بھی بنے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. جن کا وقت ہو گیا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. جی